اب پاکستان تحریک انصاف کہاں بیٹھے گی؟ اپوزیشن میں بیٹھے گی یا پھر ٹریجری بینچز میں بیٹھے گی؟ یہ بہت بڑا جو ہے نا خواتین جوک در جوک تھی وہاں پہ. ہاں بلکہ میں یہ بھی کہوں گا مردوں سے زیادہ جو ہے نا خواتین کی وہاں پہ میں نے جو ہے نا نمائندگی دیکھی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان تحریک انصاف کی پورے پاکستان اور بالخصوص گلگت بلتستان میں بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. پھر جہاں جہاں جو ہے نا ان کے ووٹر سپورٹر ملتے تھے اترتے تھے وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے ناچنا وغیرہ وغیرہ. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IMN, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, بات کریں گے آج کے پروگرام میں استور حلقہ 1 بائی الیکشن کے حوالے سے. ناظرین, آپ سوشل میڈیا کے ذریعے یقیناً انفارمڈ ہوں گے. وہاں پہ صورتحال بنتی ہے, بگڑتی ہے, کسی پارٹی کے حق میں بنتی ہے, پھر کسی پارٹی کے حق میں بگڑتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں. اس وقت بھی وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک چھوٹا سا احتجاجی جلسہ دھرنا چل رہا ہے, اور اس کی وجہ یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں. الیکشن جب ہوا اس کے بعد ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری بھی ہوا, لیکن اس کے بعد پھر چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے اس کو روکا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو باقی 2 پارٹیاں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ, انہوں نے دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں. خاص طور پہ اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں پیسہ تقسیم ہوا ہے. صورتحال کس طرف جا رہی ہے, ہم بات کریں گے آج اس حوالے سے. میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعلق بھی استور سے ہی ہے, ہمارے جرنلسٹ کولیگ ہیں. شاہد ڈارن کا نام ہے, اینکر پرسن ہیں, GB+ کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن ان کے کریڈٹ میں یہ جاتا ہے کہ گلگت بلتستان میں میرے خیال میں یہ پائنیئر ہیں جو آپ کی سوشل یا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر پروگرام کو باقاعدہ ہوسٹ کر کے پروگرام کرتے تھے. شاہد صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ میر صاحب, تھینک یو. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ موجود تو تھے انہی دنوں میں, الیکشن کے دنوں میں, استور کے مختلف حلقوں میں نا, اچھا ایکسپیرینس تھا؟ بالکل, میں تو ویسے جو ہے نا ان پکچر تھا الیکشن سے پہلے بھی کمپینس کے حوالے سے. آج کل تو جو ہے نا کانٹیکٹ میں رہنا کوئی مشکل نہیں ہے, سوشل میڈیا انٹیمیٹ بھی کرتا ہے, انفارم بھی کرتا ہے. الیکشن ڈے والے دن میرا خود جو ہے نا بذاتی خود ایک تجربہ رہا. کافی سارے پولنگ سٹیشنز میں میں نے جا کے آئی وٹنس کے طور پہ میں کس ایریا میں ذرا وہ بھی گدئی یونین میں گدئی اتحاد اب کی دفعہ نہیں تھا, اب کی دفعہ اس طرف شفٹ ہوا, چھگام اتحاد کے نام سے موریز وجود میں آیا تھا. اب کی دفعہ گدئی اتحاد کوئی 3 فریکشنز میں ڈیوائڈ تھا. ٹھیک, پہلے سب ایک کے پیچھے تھے, ڈاکٹر عباس صاحب. اب کی دفعہ ڈاکٹر عباس صاحب پیپل پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی. صاحب خان صاحب نون لیگ میں چلے گئے. عبادت صاحب تھے وہ پیپل پارٹی میں چلے گئے. جو ان کے ووٹر سپورٹر تھے گدئی اتحاد کے, ان میں کوئی 80% PTI کے ساتھ اور آپ کے 20% پھر ان دونوں پارٹیوں میں جو ہے نا ڈیوائڈ ہو کے رہے. اچھا, ایک چیز مجھے یہ بتائیے, آپ کچھ اسٹیشنز میں گئے ہیں نا, ایک خبر ابھی یہ آ رہی ہے تازہ, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جب اندر آ رہا تھا تو کسی مستند ذرائع سے یہ بتا رہے تھے کہ خدشات اس طرح ہیں کہ خواتین کی جو پولنگ وہ 10% سے شاید بلو ہے اس پورے حلقے میں. تو اس کی کنفرمیشن ابھی ہونے جا رہی ہے. اگر ہونے کی صورت میں ری الیکشن ایز پر لا یہ ہوگا. لیکن مجھے یہ بتائیے, جدھر آپ گئے تھے ادھر خواتین کچھ ہی تھی, کوئی نظر آ رہی تھی؟ ایگزیکٹلی. اس سے پہلے جو ہے نا میں ذرا جو ہے نا 2020 کے جنرل الیکشن میں جاؤں, آپ کی سعدیہ دانش صاحبہ داریل سے آئی تھنک سو وہاں سے کانٹیسٹ کر رہی تھی. وہاں پہ خواتین کو نکلنے ہی نہیں دیا, لیکن وہاں پہ کوئی مطلب ری الیکشن کا جو ہے نا وہاں ایپیسوڈ ہم نے نہیں دیکھا. ہوا سر, ری الیکشن ہوا ایک جگہ, اسی وجہ سے ری الیکشن ہوا. ایک پولنگ اسٹیشن میں, ایک پولنگ اسٹیشن میں نہیں, ایک حلقے میں ری پول ہوا. لیکن یہ کس میں ہوا ابھی ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد ہم اس سے فارغ ہو گئے. پکچر جو ہے نا گلگت بلتستان کے ڈائنامکس ریسٹ آف پاکستان سے قدرے مختلف ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم دیامیر کو دیکھتے ہیں, ٹرائبل کلچر ہے وہاں پہ, خواتین کو ایز سچ وہ جو ہے نا ایکسپوجر نہیں دیا جاتا ہے جو باقی جو ہے نا اس میں دیا جاتا ہے, نمبر 1. اینڈ سیکنڈلی جہاں تک جو ہے نا GBLA 13 استور 1 کی بات ہے, میں اپنے یونین کاؤنسل جہاں پہ میرا جو ہے نا جانا رہا اس کی میں بات کر لوں, خواتین جوک در جوک تھی وہاں پہ. ہاں بلکہ میں یہ بھی کہوں گا مردوں سے زیادہ جو ہے نا خواتین کی وہاں پہ میں نے جو ہے نا نمائندگی دیکھی. ایون کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہاں پہ استور سے بھی بہت مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایکٹیو تھے. انہوں نے باقاعدہ انٹرویوز کیے ہیں
انہوں نے اپنا انٹیک اپنا انپٹ جو ہے نا ان کے سامنے رکھا. وہ ایسی صورتحال اس یونین کاؤنسل میں نے نہیں دیکھی. باقی یونین کاؤنسلس کے حوالے سے کیونکہ ٹوٹل 5 یونین کاؤنسلس یہ بل 13 استور 1 میں ہیں, 4 کا مجھے نہیں پتا, لیکن 1 کا میں بتا سکتا ہوں. وہاں پہ جوک در جوک خواتین بالکل جو ہے نا اس بائی الیکشن میں شامل تھی. اچھا شاہد صاحب, الیکشن کے دنوں میں یہ جو دھاندلی کے الزامات, پری پول پوسٹ پولنگ بھی ہمارے پاکستان میں کوئی معیوب بات نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ہوا پیسے تقسیم ہوئے نہیں ہوئے, یہ ایک الگ قصہ ہے, اس کے اوپر فی الحال نہیں جاتے. یہ ایک ایشو تو بنا ہے 2 پارٹیز کی طرف سے, انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے اس طرح, پھر کمپلینٹس گئی اور ریٹرننگ افسر نے جیسے تیسے وہ کر بھی دیا. پتہ نہیں پریشر میں آ کے انہوں نے ریلیز کیا یا وہ کر بھی رہے تھے, ہمیں نہیں پتا. بہرحال ایک طرف سے آفیشیل اناؤنسمنٹ آ گئی, دوسری طرف سے آفیشیل اناؤنسمنٹ روک دی گئی ہے چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے. صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ ادھر وہ احتجاج بھی چل رہا ہے پی ٹی آئی کا. یہ میں مزے کی میں بات بتاتا ہوں میر بھائی نا. 9 تاریخ کو 9 سپٹمبر بائی الیکشن دورانیہ, وہ جو الیکشن کا ٹائم تھا وہ 5 بجے تک کا تھا. ٹھیک. 6 بجے کے بعد رزلٹ آنا شروع ہوئے مختلف پولنگ اسٹیشن سے. ٹوٹل 56 پولنگ اسٹیشنس تھے. کوئی 8:30 9 بجے کے قریب, مطلب قریب تمام جو ہے نا پولنگ اسٹیشن سے رزلٹ جو پولنگ ایجنٹس تھے انہوں نے بھیج دیا کہ بھائی یہ ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار محمد خورشید خان صاحب جو ہے نا وہ ونر تھے, اور 2nd پہ رانا فرمان صاحب نون لیگ کے, اور 3rd پہ پاکستان پیپل پارٹی کے عبدالحمید صاحب. اچھا, تو اب وہ میں اس یونین کاؤنسل کی میں بات کر رہا ہوں. میں آ رہا تھا اس دن واپس گلگت آ رہا تھا. میں بڑا رش تھا ریلی کی شکل میں. جو میرا گاؤں ہے پکورا سے گوری کوٹ آیا, بڑی گاڑیوں کی لمبی مطلب قطاریں ہیں. پھر جہاں جو ہے نا ان کے ووٹر سپورٹر ملتے تھے اترتے تھے وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے ناچنا وغیرہ وغیرہ. پھر ہمارا اتفاق رہا استور ہیڈ کوارٹر میں بھی آنے کا, وہاں پہ بھی آئے. تو سب کی ایک ہی جو ہے نا وہ تھی مطلب کہ بھائی جو ہے نا ہم نے RO کے آفس میں جانا ہے, وہاں سے رزلٹ لے کے ہم نے ریلی کی شکل میں ان کے آبائی گاؤں جانا ہے رٹو. تو المختصر جو ہے نا وہاں پہ وہ رہے, لیکن ان کو رزلٹ جو ہے نا نہیں ملا RO کی طرف سے. پھر انہوں نے ان کی جو ریلی تھی وہ دھرنے کی شکل اختیار کر دی. وہ چلتا گیا. پھر جو ہے نا آج خالد خورشید صاحب کی آج میرے خیال میں بیل بھی اس نے کرانی تھی, بیل بھی ہو گئی. تو وہ دھرنا وہیں پہ موجود تھا. پھر انہوں نے جو ہے نا جو بھی RO صاحب نے اپنے کندھے سے جو ہے نا اٹھا دیا اور نوٹس لگا لیا. مجھے یہ بتائیے کہ اگر اب آفیشیلی ڈکلیئر ہوتا ہے خورشید صاحب کے حق میں رزلٹ, تو کیا ہوگا؟ اگر چیف الیکشن کمشنر یہ کہتا ہے نہیں واقعی دھاندلی ہوئی ہے, کوئی اور ان کے خلاف ڈیسیجن آتا, پھر کیا ہوگا؟ کیا ہو سکتا ہے ویسے کوئی بہت کچھ؟ ابھی دیکھیں جو کنٹیسٹرز تھے وہاں پہ نا, نون لیگ اور پیپل پارٹی کی طرف سے یہ ریزرویشنز اپلیکیشن انہوں نے گزاری. کہا کہ یار جو ہے نا یہاں ان مطلب پولنگ اسٹیشنز میں ہمارے 2020 کے انتخابات میں جو ٹرن آؤٹ تھا یہ تھا, اور اب کی دفعہ یہ ہے. اور ان کا مطلب پہ کہنا یہ ہے کہ انہوں نے پیسے تقسیم کیے اور ہمارے جو ووٹرز تھے ان کے شناختی کارڈ انہوں نے اٹھائے ہیں. ٹھیک ہے, یہی صورتحال پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی طرف سے ہے. اب پہ جو الیکشن کمیشن ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنا چاہے, اگر تحفظات ہیں ان کینڈیڈیٹس کے ان کو دور کرنا چاہے. یہ ایک آ گئی. اب دوسرا جو ہے نا جو آپ کا کوشچن تھا کہ فرض کریں جیت جاتے ہیں, مطلب جس طرح RO صاحب نے ڈکلیئر کیا, اناؤنس کیا, اسی طرح چیف الیکشن کمشنر صاحب کی طرف سے بھی جو ہے نا یہ اناؤنسمنٹ آتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان تحریک انصاف کی پورے پاکستان اور بالخصوص گلگت بلتستان میں بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. صحیح. وہ آ جائیں گے گلگت بلتستان اسمبلی میں. اب گلگت بلتستان اسمبلی میں آنے کے بعد کیا ہوگا؟ لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں اگر نہیں ان کے حق میں آتا ہے فیصلہ پھر کیا ہوگا؟ ہاں یہ بہت بڑا کوشچن ہے, یہ بہت بڑا کوشچن ہے. پھر جو ہے نا یہ دھرنے پہ بیٹھیں گے, پھر نہ کچھ ہلچل ہوتی رہے گی, ہلچل ہوتی رہے گی, ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اچھے اس پوائنٹ کے اوپر آ گئے تھے کہ خالد خورشید صاحب جیتتے ہیں تو یہ کدھر بیٹھیں گے؟ مطلب اپوزیشن میں بیٹھیں گے, حکومت میں بیٹھیں گے, فارورڈ بلاک ہے نا, ایگزیکٹلی ناجی صاحب ہیں, کدھر بیٹھیں گے اور کیا ہوگا پتہ نہیں. بڑی جو ہے نا یونیک قسم کی تصویر ہوگی گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر. حکومت وقت میں فارورڈ بلاک پلس پاکستان پیپل پارٹی پلس پاکستان مسلم لیگ نواز پلس جمعیت علماء اسلام
इनका नेक्सस है, ये हुकूमती बेंचेस में है। जब हम अपोजिशन में देखते हैं, अपोजिशन में हम ख्याल है प्लस मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन प्लस इस्लामी तहरीक प्लस नाजी साहब। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ बैठेगी? अपोजिशन में बैठेगी या फिर ट्रेजरी बेंचेस में बैठेगी? ये बहुत बड़ा जो है ना मसला ये है कि हम ख्याल भी पीटीआई को छोड़ के आगे आ गए हैं ना, और फॉरवर्ड ब्लॉक भी छोड़ के आ गया है ना। मसला ये है ना बुनियादी तौर पे तो अभी ये जो दोनों पीटीआई का हिस्सा था ना किसी टाइम पे। अच्छा, पिछली दफ़ा जो है ना हमने एक एंड्रू जो हम ख्याल ग्रुप के एक कैंडिडेट ने मेंबर असेंबली राजा ज़िक्रिया खान मकपूम साहब को, जब ये सीएम साहब को मुबारकबादी देने गए थे, वहाँ पे जाके जब वो जर्नलिस्ट ने पूछा उनसे आपका ताल्लुक़ किस पार्टी से, उन्होंने कहा मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हूँ। तो गोया जो है ना जो अपोजिशन बेंचेस हैं उनके अंदर अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मतलब नरम गोशा है। उसी अपोजिशन में देखते हैं तो राजा नासिर साहब, जिनके ससुर जो है ना आपके उम्मीदवार थे चीफ मिनिस्टर के, राजा आज़म साहब, वो अब की दफ़ा ट्रेजरी बेंचेस में आना चाहते हैं, और ये भी जो है ना अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। आपके राजा आज़म साहब भी जो है ना ट्रेजरी बेंचेस में आने का अंदिया दे चुके हैं। बहुत बिल्कुल फाइनल तो मेहदी शाह साहब ने रोक के रखा है, एग्जैक्टली। तो तस्वीर जो है ना कोई भी रुक इख्तियार कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, एक तो प्री इलेक्शन इंटरेस्टिंग सिचुएशन, अब इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन जो सिचुएशन है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और आगे जो आने वाले दिन है इसमें मज़ीद इंटरेस्टिंग सिचुएशन आपको डेवलप होती हुई नज़र आती है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।